انگریزی بول چال کے لیے آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلاس روم کے ورڈز اور ویکیبلری، اور یہ صرف کلاس روم کے حد تک نہیں رہتے، پوری لائف میں ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جو میں یہ کلاس دے رہا ہوں اس میں آپ کو ایکسنٹ اور سٹائل جو گوروں کا ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے آپ کو سیکھنے کا ملتا ہے۔ تو آپ چلتے ہیں ہم اسکرین پر اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہوں۔ آپ 10-15 منٹ یہ روزانہ دیں گے تو بہت جلد آپ کی انگریزی میں بڑا زبردست نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا فقرہ جو میں نے شامل کیا ہے وہ ہے کین یو ایکسپلین دا ویکیبلری ورڈز۔ اس کو ویکیبلری اکیلا کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ویکیبلری ورڈز کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ورڈز ویکیبلری ہوتی ہے، ویکیبلری ورڈز ہوتا ہے۔ اصل میں ایک ہی چیز کے لیے 2 ورڈز لکھ دیے گئے ہیں۔ چلو چل جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی میری ریسرچ ٹیم نے ایسے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا آپ الفاظ کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، جو خاص بات ہے یہاں پر وہ ہے کہ اس کا جو سٹائل اور ایکسنٹ جو ہے، گوروں کا پروننسیشن ایکسنٹ، وہ سب میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے آپ کو الیبوریٹ کرتا ہوں۔ تو کین اور یو کو پچھلی میری ویڈیوز اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے کیسے بولا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں یا یہاں اس کا لنک آپ کو ڈائریکٹ مل جاتا ہے، پوری پروف پلے لسٹ میں نے بنائی ہے اس کی۔ کین یو کو ہم بولیں گے کھیں یو۔ کھیں یو کیسے میں نے کیا یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، پہلی ویڈیو میں نے بتایا یہ کھیں یو۔ ایکسپلین نہیں بولیں گے، ایکسپلین۔ ایکس یعنی ایکس میں جو کاف کی آواز ہے، ایکس میں کاف آ رہا ہے نا، وہ کھے کا ہوگا۔ ایکسپلین، 2 چیزیں یہاں پر پھٹ رہی ہیں، کھے پھٹ رہا ہے ایکسپلین میں، ایکس کا کے پھٹ رہا ہے، اس کی آواز کاف کی نہیں بلکہ کھے کی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پی جو ہے اس کی آواز پے نہیں بلکہ پھے ہو رہی ہے۔ کین یو ایکسپلین، ایل کی آواز دیکھیں میں راؤنڈ کروں، ایکسپلین نہیں کر رہا، ایکسپلین، پلین، میرا منہ برابر ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کین یو ایکسپلین دا ویکیبلری ورڈز۔ دا اور دی، اس کا فرق میں ہر بار بتاتا ہوں آپ کو کہ جو ٹی ایچ ہے، ٹی ایچ ای ہے، اس کو دا اور دی، پہلی بات تو دال کے ساتھ آپ نے نہیں بولنا۔ میری اگر ویڈیوز دیکھتے رہتے تو میں بڑی وضاحت سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ تو دا کرنا ہے، دا نہیں کرنا، غلط ہے وہ۔ دا اور دا یا دی ویکیبلری کیونکہ واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دی آپ تب کریں گے جب جو ورڈ آپ استعمال کریں وہ کسی الف ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو، ای آ او او، یا دوسری لفظوں میں واؤل ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو۔ واؤل ساؤنڈ، لیٹر نہیں۔ لیٹرز کوڈ بی کنفیوزنگ، کئی مرتبہ لیٹر ہوتا تو ہے لیکن آواز واؤل کی نہیں ہوتی، تو اس کا سادہ میں آپ کو مثال دی ہے، سادہ طریقہ میں نے بتایا، الف سے سٹارٹ۔ اگر اس ورڈ کو اردو میں لکھا جائے اور وہ الف سے سٹارٹ ہو، عین سے سٹارٹ ہو، تو اس کو واؤل مانیں گے، اور اگر وہ ہو تو ویسے اے ای آئی او یو ہو، لیکن وہ الف کی آواز سے سٹارٹ نہ ہو تو ہم اسے واؤل نہیں مانیں گے۔ ہم کیا نہیں مانیں گے، وہ ہے ہی ایسا نہیں۔ تو ویکیبلری کیونکہ واؤ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کو دی نہیں کریں گے، دا کریں گے۔ جو پچھلا ورڈ ہے دا ویکیبلری ورڈز۔ آپ نے غور کیا کہ ورڈز میں میرے دونوں ہونٹ راؤنڈ ہوئے، گول ہوئے، ورڈز، ٹھیک ہے، اور آر کی آواز میں نے کہیں نہیں بولی، ٹھیک ہے۔ کین یو ایکسپلین دا ویکیبلری ورڈز، پہلا فقرہ یہ تھا۔ دوسرا فقرہ میں دیکھتے ہوں وہ کیا ہے، I'll pass out the worksheet۔ میں نے کچھ چیزیں صحیح بولی ہیں، کچھ چیزیں میں نے جان بوجھ کے غلط بولی ہیں تاکہ چیک کر سکوں کہ آپ اٹینٹیو ہے کہ نہیں۔ آئی یہ دونوں رائج تو ہیں، لیکن اگر 90% آئے بننا چاہیے تو 5% تقریباً کہیں آئی ہونا چاہیے جسے آپ بولتے ہیں۔ تو اگر اوور آل انگریزی میں آپ آئے کرتے ہیں، لیکن میں نے 95 کیا نا تو 5% کدھر گیا، بلکہ میں الٹا آپ کو دیتا ہوں، میں کہوں گا 1% آئی بولیں، 5% آئے بولیں، اور 94% بلکہ 90% کیسے بھی کر لیں، بتانا ہی چاہ رہا ہوں، سب سے زیادہ استعمال کریں آ ساؤنڈ۔ آئے جو ہے جب ایز اے واؤل آتا ہے، جب ایز اے سبجیکٹ آتا ہے یا ایز اے پروناؤن آتا ہے اور وہ اکیلا آتا ہے، اکیلا آئے، تو آپ آئے بولیں، یا فقرے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وضاحت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، سلو بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ آئے بولیں، لیکن رننگ فقرے میں فلوئنٹ لینگویج میں اس کو آ بولتے ہیں۔
چھوٹی سی اور کو بھی اگلے ورڈ جو اگلا ورڈ کوئی بھی ہوگا اس کے ساتھ ملا دیں گے. اگلا ورڈ کیونکہ ڈبل ایل ہے ول کا, تو آل کریں گے, آل. تو اس کو آل بول لیں یا ال بول لیں. آئل بھی غلط تو نہیں ہے لیکن ال زیادہ بہتر ہے. الفاظ, الفاظ. اب دیکھیں میں نے پاس نہیں کیا, پاس کیا. الفاظ, ٹھیک ہے. اچھا میں نے بولا پاس, اس کو آپ سنیں گے پھیس بھی. دو شکلیں اس کی آپ کے کانوں میں پڑے گی, کبھی نہ کبھی وہ پڑے گی, کبھی وہ پڑے گی. پاس اور پھیس, فرق کیا ہے؟ پاس جو ہے وہ برٹش ہے, پھیس جو ہے وہ امریکن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لاسٹ اور لیسٹ, گراس اور گریسٹ, گریس, ٹھیک ہے. اسی طرح کلاس اور کلاس. مثالیں کچھ واضح چند ایک میں نے دی, آپ باقی تو آپ خود سیانے سمجھدار بنا سکیں گے. الفاظ برٹش, الفاظ امریکن, پی دونوں میں پھٹ گیا. اور میں چونکہ زیادہ میرے دل کے قریب امریکن ہے, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, برٹش اور امریکن دونوں ایکسلنٹ سٹائلز ہیں. یو کوڈ پک ون آف دیم. میں ایز اے ٹیچر آپ کو ظاہر وضاحت میں نہیں کرنی ہوتی ہے. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو برٹش سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو امریکن سیکھنا چاہتے ہیں, تو میں وضاحت دونوں کی کرتا ہوں. لیکن ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ایک کو فالو کرنا ہے, اسپیکنگ کے لیے ایک یوز کرنا ہے. سمجھنے کے لیے آپ کو بس فرق بتا رہا ہوں. آگے چل کے پھر آپ نے پریکٹس کے لیے بھی یہ نہیں کہ سارا مکس کانٹینٹ کرنا ہے. آپ نے یا برٹش یا امریکن, آپ نے ایک کانٹینٹ کو لے کے چلنا ہے, سارے کو مکس کر کے نہیں چلنا. I'll pass out the worksheet. pass out کو میں نے آؤٹ کو pass کے ساتھ ملا کے بولوں گا, الگ نہیں بولوں گا. I'll pass out, یہ ٹھیک ہے. I'll pass out ٹھیک تو ہے لیکن فلوئنٹ نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں فر انگلش, تو میرے کہنے کا اس وقت مقصد ہوتا ہے آپ بغیر اٹکے بولیں. فلوئنٹ کا مطلب قطعی طور پر اسپیڈی انگریزی نہیں ہے, تیز انگریزی نہیں ہے. فلوئنٹ کا مطلب ویل کنیکٹڈ. ابھی میں اردو بول رہا ہوں نا, اردو میں فلوئنٹ بول رہا ہوں. چلے آپ دیکھو میری اسپیڈ جو ہے بڑی ہی سلو ہے, لیکن میں اردو فلوئنٹ بول رہا ہوں. کیوں؟ الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ کو الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں, اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو لیکن اسپیڈ تیز ہو, تو وہ فلوئنٹ نہیں, فاسٹ انگریزی ہوتی ہے. تو آپ کو فلوئنٹ انگریزی سیکھنی ہے, فاسٹ انگریزی نہیں سیکھنی. تو چلتے ہیں واپس. I'll pass out, دیکھو میں نے اکٹھا کر کے بولا, the worksheet, ٹھیک ہے. the worksheet بولنا ہے, the worksheet نہیں بولنا, کیونکہ یہ بھی واو سے سٹارٹ ہوا ہے. ایک واو دونوں ہونٹوں والا ہے, وا یہ ڈبلیو والا ہوتا ہے. ایک واو ایک ہونٹ والا ہوتا ہے, وا یہ وی والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دونوں صورتوں میں دا اوپر یا دا نیچے, اس کو الف ملا نہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو دی نہیں کیا, دا کیا. I'll pass out the worksheet, میں ورک شیٹس بانٹ دوں گا. ایگزام میں, کمرہ امتحان میں آپ کو کہا جاتا ہے نا شیٹیں آگے بانٹ دو, تو یہ وہ والا فکرہ ہے. اگلا فکرہ کیا ہے جی؟ لیٹس سالو دی میتھ ٹوگیدر. میں آپ کے اسٹائل سے پہلے بول رہا ہوں, چلو مل کر ریاضی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو لیٹس کو میں بتا رہا تھا کہ لیٹس ٹھیک ہے, ایسے بھی بول لو, بلکہ ٹی سائلنٹ کر دو تو فلوئنسی بہتر ہو جائے گی. لیس, ایل راؤنڈ کرنا ہے, لیٹس, لیٹس, ٹھیک ہے. لا, لا یہ ایل کی اصل آواز ہے. لا لا جو ہے وہ ایل کی اصل آواز نہیں ہے, لیکن جیسے آپ کرنا چاہیں. لیٹس, اس میں ٹی بولو, لیس یا لیٹس دونوں ٹھیک ہے. سالو یا سالو, اب یہاں پر بھی برٹش اور امریکن کا فرق آ گیا. اگر او کو او ہی رہنے دوں میں, سالو, تو یہ برٹش لینگویج ہے. اور اگر او کو علی مدا کر کے بولو, سالو, ٹھیک ہے, تو یہ بن جاتا ہے امریکن لینگویج. سالو برٹش, سالو امریکن. یعنی او کبھی آپ کو او ہی سننے کو ملے تو آپ سمجھ لیں یہ برٹش لینگویج ہے, اور لکھا ہوا او ہو اور بولنے میں آپ کو آ سنائی دے تو آپ سمجھ لیں یہ امریکن لینگویج ہے. لیٹس سالو, میں چونکہ امریکن کے ساتھ جاتا ہوں, لیٹس سالو the math problem. اب یہاں پر دو آوازیں غور کرنی ہیں آپ نے, the اور math. the اور میتھ میں تھا, the ٹی ایچ کی یہ دو آوازیں ہیں, یہی دو آوازیں ہیں. اس کے علاوہ آپ جو تھے کی آواز بولتے ہیں, میتھ, وہ بھی غلط ہے. دال کے ساتھ دا بولتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. یہ دونوں ہی غلط ہیں.
جسے دال بولتے ہیں وہ ذا بولنا ہے, اور جسے تھے بولتے ہیں وہ ثا بولنا ہے. ذا میتھ, ٹھیک ہے. ٹگیدر, اس میں بھی جو ذا والی آواز آئی ہے پیچھے, ٹگیدر, ٹگیدر نہیں, ٹگیدر نہیں, ٹگیدر. ٹی ایچ کی آواز ذا ہو گئی, آخر والا ای آر کو ٹگیدر کر لو تو بھی ٹھیک ہے, ٹگیدر علی مدا کے ساتھ کر لو تو اور بہتر ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ دیکھیں ٹو جو ہے نا, ٹوگیدر میں ٹو جو ہے وہ میں نے پورا استعمال نہیں کیا, رائٹ, میں نے ٹگیدر بولا. اور یہ ٹو صرف یہاں پر نہیں, ٹو ڈے کو ٹوڈے, ٹو مارو کو ٹمارو, ٹو نائٹ کو ٹنائٹ. اب دیکھیں سب صورتوں میں جو ٹو اور آگے کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو او استعمال نہیں ہو رہا, ٹھ اور اگلے ورڈ کے ساتھ اس کو اگلے حصے کے ساتھ ملا دیتے ہیں ایسے جیسے او اس میں تھا ہی نہیں, ایسے کر کے بولو. تو چلو مل کر ریاضی کے مسئلے کو حل کرتے. اگلا فقرہ ہے کین آئی بورو یور رولر, کیا میں آپ کا پیمانہ ادھار لے سکتا ہوں. پیمانہ جو فٹا ہوتا ہے نا اس کو وہ کچھ لوگ فٹا کہتے ہیں, انہوں نے رولر کہہ دیا ہے. میں کہتا ہوں نہ فٹا ٹھیک ہے نہ رولر ٹھیک ہے, پراپر ورڈ ہے اسکیل, ٹھیک ہے. پیمائش کا پیمانہ جو ہوتا ہے اسے اسکیل کہتے ہیں. اگین وہی چلیں گے, کین وہ تھا, کین یو کو میں نے بولا تھا کھیں یو, کین آئی کو کیا بولوں گا, کھنائے. اب یہاں غور کیجئے, کین کی آواز میں نے بہت شارٹ رکھی ہے, کھن, کھین لمبا نہیں بولا, کھنائے. آگے آئے کی آواز آئے کر لوں تو بھی ٹھیک ہے, کھنائے کر سکتا ہوں, یا آئے کو میں وہی آ والی ساؤنڈ کر لوں پہلے جو اوپر آئل پاس والی میں کیا, تو اگر آ کروں تو کھن آ تو کیا بنے گا, کھنا, ٹھیک ہے. تو کھنائے بھی ٹھیک ہے, کھنا بھی ٹھیک ہے. میں دونوں طرح سے بول کے دکھاتا ہوں. کھنا بورو یور اسکیل یا رولر, ابھی رولر ہی لکھ لیتے ہیں, رولر ہی پڑھ لیتے ہیں, ویسے اسکیل ہونا چاہیے. کھنا بورو یور رولر. یو میں دیکھیں کہ میں نے آر کی آواز نہیں آتا استعمال کی, دو طرح سے کر سکتے ہیں, یو یا یوا. دونوں صورتوں میں یوا میں یوار نہیں کیا میں نے, اور یو میں بھی یور کر سکتا تھا, میں نے رے نہیں کیا. کیا بالکل گورے بالکل رے نہیں بولتے؟ نہیں گورے بولتے ہیں رے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو 99% آپ کو ملے گا سننے کو, یعنی آر آپ کو ملے گا ہی نہیں, بہت شاذ و نادر, کہیں تھوڑا سا چھپا ہوا ملے گا, تو آپ اتنا کرنا چاہیں تو آپ کو بھی الاؤڈ ہے. کھنا بورو یور رولر. اب یہاں پر جو رے دو مرتبہ آیا ہے, رولر میں رے میں شروع میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی آیا ہے. پہلے والا جو رے ہے اس کو ننگا رے آپ نہیں بولیں, رولر نہیں کریں گے. یہ رے اور واؤ کا مکس بنتا ہے, ٹھیک ہے, رے اور واؤ کا مڈ پوائنٹ بنتا ہے. میں رولا بولوں یہ بھی صحیح نہیں ہے, میں وولا بولوں یہ بھی صحیح نہیں ہے. وولا اور رولا دونوں کا مڈ بنے گا رولا, یعنی پیچھے کی زبان سے یہ رے بن رہا ہے, را, اور فرنٹ سے یہ وی بن رہا ہے, رولا. میں پیچھے سے رے بول رہا ہوں, آگے سے وی بول رہا ہوں, تو مکس اپ ہو رہا ہے. تھوڑا سا شروع میں اڈاپٹ کرنے میں ذرا مشکلات آئیں گی, لیکن آپ لگے رہو گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھو میں کتنی تفصیلات سے چیزیں کھول کے آپ کو سکھاتا ہوں. اگر آپ کے اندر سیکھنے کی جستجو ہے تو مشکل میں کوئی آپ کے لیے چھوڑ نہیں رہا. کھنا بورو یور رولا تو ایسے بھی ٹھیک ہے, کھنائے بورو یور رولا وہ بھی میں نے بتایا تھا, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اگلا فقرہ ہے جی, I'll demonstrate the science experiment. میں ٹوٹا پھوٹا بولتا ہوں پہلے جان بوجھ کے, کیونکہ میں نے آگے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے آپ کو. میں سائنس کے تجربے کا مظاہرہ کروں گا. I'll وہی اگین I'll کر لیں یا I'll کر لیں, دونوں ٹھیک ہے. I'll demonstrate. کچھ لوگ اس کو ڈیمانسٹریٹ بول دیتے ہیں, آپ کے کانوں میں بھی ایسا پڑا ہوگا, تو وہ غلط ہے. اس کو آپ ابھی سے ڈراپ کر دیں, اسے چھوڑ دیں. I'll demonstrate the science experiment. سائیاں ہم کہتے ہیں کسی کو, اور سائیاں, وہ سائیں جو ہوتے ہیں جسے آپ سائنس جو اصل سائنسدان ہوتے ہیں نا, سائنسدان ہوتے ہیں, وہ سائیوں جیسے ہی ہوتے ہیں, تو اس کو سائنس کر کے بولیں. اس لیے نہیں کہ سائیاں وہ سائیوں جیسے ہوتے ہیں, بلکہ اس کا پروننسیشن بنتا ہی ایسے, سائنس, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں, میں فل کورس میں بتاتا ہوں
کہ آیا کیوں کیا جا رہا ہے. میرا فل کورس یہ ایکسپلین کرتا ہے. I'll demonstrate the science experiment. ایکسپیریمنٹ نہیں, ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ پی کی آواز پھٹ رہی ہے. میں سائنس کے تجربے کا مظاہرہ کروں گا. لمبا ہو گیا ویڈیو تو اگلا بھی ابھی کر دوں یا 2 حصے کر دوں. میرا خیال ہے 2 حصے کر لیتا ہوں. فکرے سکھانا آپ کو مقصود نہیں ہے, انگریزی سکھانا مقصود ہے. اس میں کیا باریکیاں آپ کے سامنے کھول کے بتا رہا ہوں. تو اتنی باریک بینی سے میں سکھا رہا ہوں انگریزی. اگر اتنی باریکی سے بھی سکھانے کے باوجود آپ کو مشکل لگتی ہے تو پھر آج کے دور کے آپ واقعی جسمانی طور پر کمزور ہیں. لیکن آپ میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے جس کو میری جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ نہ آئی. ٹھیک ہے, میرا نام ہے اکمل انگریزی والا. انگریزی والا سرچ کریں آپ. اکمل تو نام ہے, انگریزی والا کے نام سے میں پاپولر ہوں آپ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے. اور یہاں پر جو میں دے رہا ہوں آپ کو ڈیمونسٹریشن پرپسز کے لیے چیزیں, اور فل کورس جو میرا نیچے ویب سائٹ کا نام آ رہا ہے www.theskillsets.com. آپ ویب سائٹ پر چلے جائیے, وہاں پر فر انگلش اسپیکنگ کا مکمل کورس موجود ہے. وہاں سے آپ جا کے پورا کورس لیجئے. اگر میں نے آپ کو اس 5 فکروں میں اتنی چیزیں کھول کے آپ کو سنائی ہیں, دکھائی ہیں, تو آپ سمجھ لو 88+ ویڈیوز ابھی تک موجود ہے اور میں لگاتار ایڈ کرتا رہتا ہوں. اس میں بہت کچھ میں نے تفصیلات سے سکھایا. انگریزی موویز چلا کے, ڈاکیومنٹریز چلا کے, پریزنٹیشنز چلا کے, میوزک چلا کے, گوروں کی الگ الگ ایک چیز کھول کے آپ کو میں نے وہاں پر سکھائی ہے. اور اگر آپ سیکھنے والے ہیں تو انگریزی آپ کو کبھی مشکل نہیں لگے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. سبسکرائب آپ نے کر ہی دیا ہوگا, لائک بھی آپ کر رہے ہوں گے. مزید سوالات ہوں گے تو مجھے آپ کامنٹس میں پوچھ لیجیے گا. I'll be more than happy to help you out with your queries. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اسی کا دوسرا پارٹ بنا.